پہلا عامل کیا بتایا کہ ایمان کو زائل کر دیتا ہے، دوسرا عامل نعمت کو زائل کر دیتا ہے، دوسرا عامل گناہ انجام دینے کا، دوسرا عمل، دوسرا اثر یہ ہے کہ وہ زوال نعمت کا باعث بنتا ہے، نعمت کو زائل کر دیتا ہے۔ انسان کے گھر میں نعمت آتی آتی رہ جاتی ہے، قسمت کا دروازہ کھلنے ہی والا ہوتا ہے لیکن وہ بند ہو جاتا ہے۔ اچھے خاصا ہمارا گھر چل رہا تھا، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ ساری نعمتیں ہمارے پاس سے چلی گئیں، ہمارے تو سارے کام بند ہونے لگے۔ اچھا، سب دوسروں پر نگاہ رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانکتا ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی باعث بن رہے ہوں کہ یہ نعمت کیوں زائل ہو رہے ہیں ہمارے گھر سے۔ جو ہمارے گھر میں خوش بختی اور خوش قسمتی آ رہی تھی، نعمتیں مسلسل برس رہی تھیں، آ رہی تھیں، اس وقت ہمارے ذہن میں اس کا خیال نہیں آ رہا تھا۔ اب جب چلی گئی یا جانے لگی اس وقت خیال آ رہے ہیں، اب دوسروں کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ نہیں، آپ اپنے اطراف کا، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیجئے، کہیں ایسی کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی کہ جس کی وجہ سے یہ نعمتیں زائل ہو رہی ہیں۔ اور روایات میں بیان یہ کہ گناہوں کے اثر کی سب سے بڑی نعمت کے زوال کا سب سے بڑا باعث یہ گناہ ہیں ہمارے، کہ جس کی وجہ سے نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ تیسرا اثر، جو گناہوں کا تیسرا اثر ہے، وہ ہے بلاؤں کا نازل ہونا۔ بلاؤں کا نازل ہونا۔ اچھا، بلاؤں سے مراد کیا ہے؟ بلاؤں سے مراد ہمارے ذہنوں میں یہ کہیں نہ ہو کہ کوئی وہ جن اور بھوت اور پری اور یہ بس بلائیں آ رہی ہیں۔ نہیں، بلائیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ بلائیں جو ہیں ایک مرتبہ فردی لحاظ سے بھی آ سکتی ہیں، اجتماعی لحاظ سے بھی آ سکتی ہیں، دونوں بلائیں ہیں۔ گھر کے اندر مریضی کا آنا، یہ مشکلات کا آنا، پریشانی کا آنا، جاب لیس ہو جانا، بزنس فلاپ ہو جانا، یہ سب بلا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت انسان کے اوپر آتی ہیں کہ جب انسان کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ عموماً لوگ رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ایسا مشکل ہو گئی، ایسا مسئلہ آ گیا۔ سب سے پہلے جو ہماری جو تجویز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، آپ اپنے گرد کو ملاحظہ کریں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، کہاں غلطی ہوئی ہے۔ پہلے اپنی غلطی ڈھونڈیں۔ جب اپنی غلطی سے مطمئن ہو جائیں کہ ابھی ہماری کوئی غلطی ہوئی نہیں، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں ہے، ہاں، اب آ کے آپ آئیے دعاؤں کی طرف۔ سب سے پہلا کام محاسبہ ہے اپنا، کہ دیکھیے کہاں غلطی ہوئی ہے ہم سے، کیوں یہ بلا ہم پر نازل ہوئی ہے، کیوں یہ مصیبت ہم پر آئی ہے۔ بس گناہوں کا ایک بہت بڑا اثر وہ ہے بلاؤں کا نازل ہونا۔ اجتماعی لحاظ سے گناہ انجام دیتے ہیں لوگ، جیسے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ کہ بنی اسرائیل کے اوپر جس وقت بنی اسرائیل کے لوگ شوقین تھے۔ البتہ یہ بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی نازوں کی پلی قوم تھی یہ بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل جو ہے وہ نازوں کی پلی اس لحاظ سے تھی کہ اتنے ان کے نخرے تھے کہ جو فرمائش حضرت موسیٰ سے کیا کرتے تھے بس وہ دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کہتا تھا اچھا دے دو، ہے نا۔ حتیٰ وہ جو من و سلوہ نازل ہوا کہ اب کھانا صحرا کے اندر، حتیٰ انہوں نے دعا کی کروائی حضرت موسیٰ سے کہ یہ صحرا ہمیں پسند نہیں ہے، اس میں پھر کہیں باغ لگا دیں، ہے نا۔ اللہ سے کو اپنے باغ ہرا بھرا کر دے۔ موسیٰ گئے، موسیٰ کوہ طور کے اوپر کہا اللہ پروردگار یہ میرے جو ہے وہ لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے آج پر، آپ ان سے کہیں صحرا میں ریت میں صحرا کے اندر ہرا بھرا کر دے صحرا کو۔ اللہ نے کہا اچھا بھی کر دو، ہرا بھرا ہو گیا۔ پھر دعا کروائی کچھ عرصے بعد کہ بھئی یہ ایسا ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ ہم اتنی محنت سے جو ہے وہ ہم اپنے باپ کو جو ہے وہ ہمیں پالتا ہے اور ہماری ماں ہے، اور یہ ہم سے کچھ عرصے بعد جو ہے ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں اس دنیا سے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابھی تو انہوں نے ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں دیکھی ہیں اور ان کی خوشیاں نہیں دیکھی۔ ہاں اللہ، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ موت ختم کروا دو، بس موت ختم کروا دو۔ اب بیچارے موسیٰ
چلے گئے دوبارہ کوہ طور پہ، یا اللہ میری قوم کہہ رہی ہے کہ موت ان کو پسند نہیں ہے، موت کو ختم کر دیں۔ پروردگار نے کہا موسیٰ سوچ لو، ختم کر دوں؟ کہ پروردگار لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، فرشتوں کو حکم دیا بھی بنی اسرائیل کے کسی بھی فرد کو مارنا نہیں، زندہ رکھو ان کو ہمیشہ۔ ہاں، سال ہر سال گزر گئے، موت ان کے سے اٹھا لی گئی۔ موت نعمت ہے، موت کو برا نہ سمجھیے گا آپ لوگ کہ موت کوئی بری چیز ہے، موت خود انسان کے لیے نعمت ہے۔ کیا ہوا؟ لوگ زندہ رہنے لگے، اتنے زندہ رہے، اتنے زندہ رہے کہ نہ وہ پردادا کے پردادا بھی گھر میں موجود۔ ہاں، اب ظاہر ہے کہ جب انسان کی ایج بڑھتی ہے، موت کہا تھا نا ختم کرنے کو، یہ تھوڑی کہا تھا کہ صحت مند بھی رکھنا، یہ تو بھول گئے تھے وہ لوگ۔ اس لیے کہ ہم لوگ جب بھی دعا مانگتے ہیں، آدھی دعا مانگتے ہیں اپنے مطلب کی، ہاں، اس کے اثرات تو ہمیں پتہ نہیں ہوتے کہ آگے کی دعا کیا ہے اور پیچھے کی کیا مانگنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آئمہ کو پتہ ہے کہ کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں، آدھی دعا مانگی اپنے مطلب کی، اللہ نے قبول کر لی، موت کو ہٹا لیا، اب لائن لگی ہوئے، گھر کے اندر رہنے کی جگہ نہیں ہے، ایک اس جگہ پہ پڑا ہوا ہے، ایک اس جگہ پہ پڑا ہوا ہے، ایک کو دوا پلا کے آؤ تو دوسرے کو اٹھا کے آؤ تو تیسرے کو کروٹ ڈلا کے آؤ، ہے نا۔ اب یہی لوگ موسیٰ کے پاس پہنچ گئے، موسیٰ یہ کیا مصیبت کر دی، اپنے اللہ سے دعا کرو کہ وہ جو موت کا سسٹم تھا نا وہ واپس لے آؤ۔ یعنی اتنی نخروں والی قوم تھی یہ، اتنی نازوں کی پلی قوم تھی بنی اسرائیل۔ ہاں، مچھلی شوق ہوا مچھلی کھانے کا، ایسی مچھلیاں کھائیں، ایسی مچھلیاں کھائیں، دریائے نیل کے اندر سے مچھلیاں پکڑ پکڑ کے ایسی کھائیں کہ ایک مرتبہ مچھلیوں کی بھی بالآخر آواز بلند ہو گئی، چیخ بلند ہو گئی کہ یا پروردگار یہ کیا مصیبت ہے، اتنا مچھلی کھا رہے ہیں کہ ہمیں تو خطرہ ہو گیا کہ ہماری نسل ختم ہو جائے۔ ہاں، مچھلیوں نے فریاد کی پروردگار سے۔ اب وہی نازل ہوئی کس کے اوپر؟ موسیٰ کے اوپر۔ موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ مچھلی کھایا کرو لیکن ہفتے کے دن صرف ایک دن چھوڑ دو مچھلی، ہفتے کے دن تم پر حرام مچھلی۔ بنی اسرائیل کے اوپر ہفتے کے دن مچھلی کھانا حرام کر دیا اللہ نے، ایک دن ہفتے میں۔ ہاں، ادھر وہی کی مچھلیوں کے اوپر کہ بھی ہم نے تمہاری دعا سن لی ہے، اب ہفتے کے دن تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، تم آرام سے دریا کے اندر گھومو، اچھلو کودو۔ صحیح؟ اب جب وہی آ گئی تو مچھلیاں بھی مطمئن ہو گئیں۔ ہاں، ہفتے کا دن آیا، اب بنی اسرائیل مچھلی تو پکڑ نہیں سکتے، حرام، کھڑے ہوئے دریا کو غور سے دیکھ رہے ہیں، ادھر سے ایک مچھلی آ کے گزر رہی ہے، ادھر سے ایک مچھلی آ کے گزر رہی ہے اوپر سے، لیکن بیچارے دیکھ رہے ہیں، ترس رہے ہیں کہ یار یہ کیا چکر ہے کہ ہفتے کے دن اللہ نے مچھلی کو ہم پر حرام قرار دے دیا اور ساری مچھلیاں اوپر آتی ہی ہفتے کے دن ہیں، ان کو تو نہیں پتہ اس کو وہی ہوئی ہے۔ ہاں، ہفتے کے دن ساری اوپر آتی ہیں، یہاں اتوار شروع ہوا مچھلی نیچے، اب وہ بیچارے تار ڈالے ہوئے، جال ڈالے ہوئے بیٹھے ہوئے، مچھلی آئی نہیں رہی ان کے ہاتھ میں، ہفتے کو پکڑ نہیں سکتے۔ ہاں، آپ دیکھیں، تصور کریں نا، ہفتے کو اوپر آتی ہیں پکڑ نہیں سکتے، اس کے بعد نیچے سے لاتی ہیں تو پکڑ نہیں سکتے۔ تو اب بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے جو دین میں اپنا ذہن چلاتے ہیں، دین میں اپنا ذہن چلاتے ہیں۔ ہاں، کیا طریقہ کریں کہ حلال کر لیں، کیا طریقہ کریں کہ حلال ہو جائے ہمیں کسی طرح سے۔ تو انہوں نے کیا کہ اسی دریائے نیل میں سے تھوڑی چھوٹی چھوٹی نہریں نکالیں، اور اس طرح سے نہریں نکالیں کہ آخر میں جا کے ایک تالاب سا بنا دیا کہ جو مچھلی اوپر آئے گی اس پانی کے ساتھ چلتے ہوئے اس تالاب میں آ تو جائے گی لیکن واپس نہیں جا سکتی، اتوار کے دن ہم پکڑ لیں گے مچھلی۔ انہوں نے یہ جب ایک نے بنائی، پھر دوسرے نے بنائی، تیسرے نے بنائی، اور جناب مچھلیوں کا شکار اس طرح سے رواج پا گیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھی یہ تو گناہ کا کام ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ ہاں، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی ہم تو نہیں کر رہے نا، یہ کرنے تو ہمیں کیا مطلب ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے عذاب نازل کیا، کس پر؟ دو گروہ پر، جو انجام دیتے تھے ان کے اوپر بھی عذاب کیا،
اور جو انجام نہیں دیتے تھے لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا کرتے تھے، ان کے اوپر بھی عذاب نازل کیا اور بندروں کی شکل میں تبدیل کیا۔ یہ جو بندر نظر آتے یہ بندروں کی شکل میں۔ تو کس طرح سے انسان اپنے بلاؤں کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں دین پہ عمل کرنا کس طرح سے کہ دین کا آپریشن کر کے اپنے مطلب کے مقصد کے مسائل کو لے لینا، کیونکہ روایت ہمارے پاس موجود ہے آخری زمانے میں، بلکہ رسول خدا سے ایک روایت ہے کہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا کہ میں نے ایک دیکھا ہے آسمان سے ایک کپڑا لٹک رہا ہے، بہت ہی بڑا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی سادہ، اور لوگ آ رہے ہیں اور لوگ آ کے اس کپڑے میں سے اپنے حصے کے کپڑے کاٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا یہ کیا تعبیر ہے اس کی؟ کہا کہ یہ جو کپڑا دیکھ رہے ہو یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ موقع دیکھ رہے ہو یہ ہے آخری زمانے کے لوگ کہ میرے اس دین اسلام اللہ کے دین سے اپنے مطلب کے مسائل احکام لے کے اور جائیں گے۔ جو ان کے مطلب کے نہیں ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا، لیکن جو ان کے مطلب کا ہے وہ دین اسلام سے لے کر عمل کریں گے۔ یہ ہے دعوت بلا، کہ انسان بلا کو کس طرح سے دعوت دیتا ہے۔ بس پہلا عامل ایمان کا زوال، دوسرا اثر نعمت کا زوال، تیسرا اثر بلاؤں کا نزول، چوتھا اثر انسان میں بیماریاں، ناگہانی امراض کا وجود میں آنا۔ ناگہانی امراض آج دیکھیں ایسے بیماریاں کہ جن کا آپ نے کبھی نام ہی نہ سنا، چکن گونیا مثلا، کسی نے سنا تھا آج تک کہ چکن گونیا بھی کوئی مرض ہے؟ اور وہ کون سا بخار ہے وہ جو آتا تھا، ڈینگی، ہاں ایسے امراض، اور ابھی تو آ رہے ہیں، ابھی تو چند آئے ہیں، مسلسل آئیں گے ایسے جو روایت میں آئے کہ جس وقت معاشرے کے اندر گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو اس وقت ان کے اوپر ایسے امراض مسلط کر دیے جائیں گے کہ جن کا ان کے پاس علاج ہی نہیں ہوگا۔ طرح طرح کے امراض۔ اسی طرح سے پانچویں چیز جو اثر گناہ کے سبب آتا ہے، اور وہ ہے انسان کے اپنے گھر میں اس کی برکت کا زوال، رحمت و برکت کا زوال۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی برکت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ایک مرتبہ انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت، دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو کہ ہر نعمت سے آراستہ ہیں، بنگلہ موجود ہے، گاڑی موجود ہے، پیسہ موجود ہے، بزنس موجود ہے، ہاں دل گھبراتا رہتا ہے، اطمینان نہیں حاصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت و برکت سے دور ہے، رحمت پروردگار سے جو دور ہے اس کے کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا، بس سکون قلبی کو ہی ختم کر دیتا ہے، رحمت کو ختم کر دیتا ہے پروردگار کی۔ اثر گناہ۔ اسی طرح سے ایک طولانی فہرست ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ گناہ کے بعض اثرات کس طرح سے آتے ہیں۔ علم و تفکر ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ کتنے ہی طالب علم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ سرٹیفکیٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں، علم نہیں ہے ان کے اندر، علم و تفکر ختم ہو جاتا ہے۔ احساس اجنبیت گناہ پیدا کرتے ہیں، گناہ کا سبب احساس اجنبیت، وحشت، اضطراب۔
معاشرے میں بڑھ جائے گی۔ سر یہ چھٹا اثر ہے، اب گنتے آپ رہیے کتنا اثر ہے جی۔ گناہ کا ایک اثر، خاندان کے افراد اپنے ہی بزرگوں کی نافرمانی کریں گے، یہ گناہوں کا ایک اثر۔ عداوت اور دشمنی بڑھ جائے گی، گناہوں کا ایک اثر، اور وہ یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جن کے درمیان میں دشمنیاں ہیں، یہ اصل ملنے کو تیار نہیں ایک دوسرے سے۔ عداوت اور دشمنی کا اضافہ۔ گناہ کا ایک اثر جو روایات میں بیان، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو روایات میں ذکر ہوئی ہیں۔ گناہ کا ایک اثر، انسان کی قلبی بیماری، دل کی بیماریوں میں اضافہ، یہ بھی گناہوں کا ایک اثر۔ دیکھیں نا آپ کتنا، یعنی ارے کل رات میں تو ہم ملے تھے، پتہ چلا صبح اطلاع آئی بھی، ابھی تو ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آگے بڑھے اور گر گئے، ختم۔ قلبی بیماریوں میں اضافہ کس کا باعث ہے؟ گناہ کا باعث ہے۔ آپس میں کدورت اور نفاق بڑھ جائے گا، کدورت اور نفاق بڑھ جائے گا آپس میں۔ جب آپس میں ملیں گے، اتنی پیار محبت، میٹھی میٹھی باتیں، ہاں ایسا لگے گا جیسے شہد اور مٹھائی اور شیرینی ان کی زبان سے ٹپک رہی ہے، اور ادھر ہٹا کہ اے ہے کم بخت، ہاں یہ نفاق نہیں پھر کیا ہے؟ یہ کس کی وجہ سے آتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کا اثر ہے کہ کدورت اور دشمنی اور نفاق بڑھ جائے گا۔ گناہوں کا ایک اثر، اب دیکھیں میں چونکہ ٹائم کا بڑا مسئلہ ہے اور میں صرف پڑھ رہا ہوں صرف آپ کو جی، ہیڈنگ، انسان طالب گناہ ہو جائے گا اور نیکیوں سے اظہار بیزاری کرے گا۔ گناہ ہو جائے گا، انسان گناہوں کا طالب ہو جائے گا، لذت آئے گی اس کو، مزہ آئے گا گناہوں کے اندر۔ اصلا اس کی عقوبت ختم ہو گئی، اب وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ جب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا تو وہ اس کو طلب کرے گا، چونکہ اس کو لذت آ رہی ہے اس میں، گناہ میں۔ گناہوں کا طالب ہوگا، نیکیوں سے بیزاری کا اظہار کرے گا۔ انسان میں سے گناہ کا سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ اس میں سے شرم اور حیا کو ختم کر دے گا۔ انسان کا احترام ختم ہو جائے گا، یعنی انسان میں سے انسانیت کا جو احترام پایا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، یہ گناہوں کا اثر۔ گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ خدا نیکی کی لذت انسانوں سے چھین لے گا۔ جو گناہ زیادہ کرے گا، پروردگار نیکی کے اندر جو لذت انسان کو ملتی ہے اس لذت کو ختم کر دے گا۔ اور سب سے بڑی جو ایک مصیبت کہ جس کے لیے دعاؤں میں بھی کافی اور روایات میں بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ دعا کر سکے، کیونکہ اب تو لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ بیٹھ کے دعا مانگ سکیں۔
تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ گناہوں کا اثر ہے کہ گناہ کے اثر کی وجہ سے انسان سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق سلب کر لے گا۔ اور دل کا سکون ختم ہو جائے گا، سستی اور کاہلی جو ہے وہ گناہوں کے اثر کی وجہ سے زیادہ ہو جائے گی۔ انسان احساس تنہائی کرے گا۔ یہ ایک عجیب و غریب روایت میں ہے کہ گناہوں کا اثر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی، سب کے ساتھ زندگی کرتے ہوئے بھی ایک احساس تنہائی اس میں پایا جائے گا۔ یہ صرف اور صرف اثر گناہ ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا ہوگا آپ نے معاشرے کے اندر، لوگ کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں عجیب سا لگتا ہے جیسے میں تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ گناہوں کے اثر کی وجہ سے۔ تو یہ تقریباً 25 آثار جو مختلف روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ یہ انجام پائیں گے۔ ٹھیک ہے، کتنے بنے آپ کے؟ 16 17 ٹھیک ہے، جتنے آپ کے بنے صحیح ہے، کیونکہ بعض چیزیں میں نے تقریباً ایک جیسی تھیں اس لیے شاید بیان نہیں کیے۔ اب چوتھی امام سجاد علیہ السلام نے بعض گناہوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے باعث کیا اثر ہوتا ہے۔ مثلا امام نے یہ بتایا کہ نعمت کیسے زائل ہوتی ہے گناہوں کے سبب سے، کن گناہوں کے سبب سے نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ ایک، کفران نعمت، اصل نعمت کی اہمیت ہی نہیں دے رہا وہ شخص، خود ایک گناہ ہے یہ۔ ترک شکر، داغ دیدہ لوگوں کی مدد نہ کرنا، غمگین، داغ دیدہ، غمگین، ستم دیدہ، داغ دیدہ، غمگین، مصیبت دیدہ، پریشان حال۔ اب اتنے سارے مشترک لفظی میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ ایسے افراد جو غم دیدہ ہیں ان کی مدد نہ کرنا۔ نیکی کے کاموں کو ختم کر دینا، یہ چار وہ چیزیں ہیں کہ جو چوتھے امام نے بیان کی ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمت کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بعض ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کو حسرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی چیز میں گرفتار رہے گا، حسرت، ہر وقت ہر چیز کی حسرت میں رہے گا کہ کاش یہ ہمارے پاس آ جاتی، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے۔ یہ خود ایک عذاب ہے۔ قتل نفس، انسان کا قتل کرنا۔ صلہ ارحام، صلہ رحمی، جو شخص صلہ رحمی نہیں کرے گا حسرت میں مبتلا ہوگا۔ زکوٰۃ، مالی عبادات کو انجام نہ دینا، زکوٰۃ و خمس کی عدم ادائیگی۔ وصیت کو ترک کر دینا اور نماز کو قضا کرنا۔ ان گناہوں کا اثر یہ ہے کہ ہمیشہ حسرت کرے گا وہ شخص۔ بعض ایسے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی رحمت کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بند کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روکنے والے گناہ کون سے؟
نماز فجر کے بعد سونا، البتہ گناہ نہیں ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے. مالی احتیاج کا، مالی ضرورت ہے مجھے، میں اپنے فقر کا اظہار کرنا، اپنے فقر کا اظہار کروں. میں بہت نادار ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، میری گزارا مشکل ہے، یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اس کو بہت مذمت کی گئی ہے روایات میں. مالی مدد نہ کرنا، نہیں، اظہار کرنا، اپنی ضرورت مندی کا اظہار کرنا، اپنی پریشانیوں کو بتانا، نہ ہر پریشانی، مالی پریشانی. خدا سے شکوہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو رحمت کو ختم کر دیتی ہیں. جلدی موت آ جانا، موت کا جلدی آ جانا. پہلی چیز صلہ رحم کا انجام نہ دینا. جس نے صلہ رحم کو ترک کیا تو سمجھ لیں موت کو اس نے دعوت دی. جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی باعث بنتی ہے کہ انسان کی موت جلدی واقع ہوگی. حرام کام کو ایک معمولی سا چھوٹا موٹا تصور کرنا، ایک حرام کام کو چھوٹا تصور کرنا. گناہوں کو کھلم کھلا آشکارا انجام دینا. اور پانچویں چیز کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنا. یہ 5 چیزیں وہ ہیں، 5 اثر وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان موت کے قریب چلا جاتا ہے. انسان کے گھروں میں بلا نازل کرنے والے گناہ. پہلی چیز جی، بلا نازل کرنے والے گناہ. قضاوت میں ظلم کرنا، یعنی قضاوت یعنی عدالت کا نظام، جسٹس کا نظام، اس میں غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا یا غلط فیصلے کرنا، ناانصافی کرنا. قضاوت، قضاوت، قضا، قضاوت، قاف وا، قضاوت. جھوٹی شہادت دینا، اگر کسی معاشرے کی اجتماعی گناہ ہے، کسی معاشرے کے اندر اتنی زیادہ جھوٹی گواہیاں دینے لگے قاضی کے سامنے کہ جس کی بنیاد پر وہ غلط فیصلے کرے، اس کا عام ہونا بھی نزول بلا کا باعث بنتا ہے. اگر کسی میں توان ہو، قوت ہے، طاقت ہے قرض دینے کی، اور وہ قرض دینے سے انکار کر دے، اگر یہ عام ہو جائے تو پھر نزول بلا کا سبب بنتا ہے. یتیم کے مال کو غصب کر لینا، یتیم کے مال کو غصب کرنا یہ خود بلا کے نزول کا باعث بنتا ہے. اچھا، یتیم کے مال سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ یتیم کا مال جو ہے وہ کوئی ہو یتیم، میں اس کے مال کو غصب کر لوں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے مال کو غصب کیا ہے، پھر میں اس میں آؤں گا. جی نہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر انسان یتیم کے مال کو بھی غصب کر لیتا ہے. مثلا اس کی ایک مثال جو ہے وہ شاید میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر مثلا کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے، اس کا انتقال ہو جائے، اور اس کا ایک بچہ بھی اگر نابالغ ہے، ایک بچہ بھی اگر اس کا نابالغ ہے، تو اس کے گھر میں، موت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، اس کے گھر میں عرف کے اندر جو رائج ہے جانا آنا، اس سے زیادہ انجام دیا جائے. مثلا جب کوئی موت واقع ہو جاتا ہے کسی کے یہاں، تو محلے کے اندر عموماً لوگ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں. بعض افراد ایسے ہیں جو 4 گھنٹے 1 ہفتے کے لیے آ جاتے ہیں.
اب وہ جو آ گئے ہیں ایک ایک ہفتے کے لیے، اب وہ چائے بھی پی رہے ہیں، بجلی بھی استعمال ہو رہی ہے، ان کے سامان بھی استعمال ہو رہا ہے، یہ سب یہ یتیم کا مال غصب نہیں کر رہے، پھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، یہ بھی غصب میں آئے گا، یتیم کے مال کو غصب کرنا، کیونکہ عرفی لحاظ سے جانا ہے آپ کو. کسی کے گھر میں موت ہوئی بشرطے کہ بچہ بالغ ہو، بچہ نابالغ ہو. ایسی فیملی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی موجود ہے، مثلا 4 بچے ہیں، ایک بچہ نابالغ ہے، 3 بالغ ہیں، صحیح؟ ان کو اجازت نہیں ہے، نہ کسی اور کو اجازت ہے کہ ان کے مال میں تصرف کرے، استعمال کرنا ان کے مال کو، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ میں کہوں یہ چیز یہ کس کی ملکیت ہے؟ بغیر مالک کی اجازت کے میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کو استعمال کرنے کی شرط کیا ہے؟ کہ مالک مجھ سے راضی ہو، اس نے مجھے اجازت دی ہو، صحیح؟ مثلا اس کے 4 حصے کر دوں میں، ٹھیک ہے؟ ایک مرنے والے کی بیوہ کا حصہ، ایک اس کے بچے کا حصہ، ٹھیک، ایک اس کے دوسرے بچے کا، ایک وہ والا بچہ جو نابالغ ہے، مثلا سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ 4 حصے ہو گئے اس کے، ٹھیک. اگر بیوی نے اجازت دی، بیوہ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے، اجازت دے دی اس نے، ٹھیک، اس نے بھی اجازت دے دی، بالغ ہے، دے سکتا ہے، اس نے بھی اجازت دے دی، بالغ ہے، دے سکتا ہے. یہ نابالغ ہے، یہ اجازت نہیں دے سکتا، چونکہ اختیار نہیں ہے اس کا، چونکہ نابالغ ہے یہ. بس یہ اجازت چونکہ اس کی شامل نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا. کیوں؟ اچھا کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے 4 حصے بنائے ہیں، میں 3 حصے استعمال کرتا ہوں، اس حصے کو چھوڑ دیتا ہوں، آیا صحیح؟ کیوں؟ کیوں کیوں صحیح نہیں ہے؟ وجہ ہاں نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے حصے کیے ہیں یہ تو سمجھانے کے لیے کیے ہیں نا آپ کو. یہ کون سا حصہ ہے جو اس نابالغ کا ہے؟ آیا اس میں شامل ہے، اس میں شامل ہے، اس میں شامل ہے، اس میں شامل ہے؟ مجھے اختیار تو نہیں ہے کہ میں حصہ کر دوں، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے حصہ کیے ہیں. اس نابالغ کا حصہ اس میں شامل ہے، اچھا اس میں ہو سکتا ہے چند ذرات اس میں ہوں، چند ذرات اس میں ہوں، چند ذرات اس میں ہوں، بس حصے نہیں کر سکتے، وہ اجازت نہیں دے سکتا چونکہ نابالغ ہے. حصہ کس میں ہے یہ بھی نہیں پتہ چونکہ ہم مشخص نہیں کر سکتے، صحیح؟ پس لہٰذا پورے کو میں استعمال نہیں کر سکتا، صحیح؟ مرحوم جو اس دنیا سے چلے گئے، صوفے سیٹ چھوڑ کے گئے تھے، قالین چھوڑ کے گئے تھے، اس میں کس کا کہاں حصہ ہے کون سا مجھے نہیں پتہ. آیا استعمال کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا چونکہ مالک کی اجازت کا مجھے معلوم نہیں ہے. یقین ہونا چاہیے کہ مالک راضی ہو، اس کے یقین حاصل نہیں ہو سکتا آپ کو، لہٰذا اس کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. عرفی لحاظ سے جو عرف میں معاشرے میں رائج ہے کہ عموماً موت کے حوالے سے لوگ جاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، چلے آتے ہیں، سوئم میں جاتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، اس کے بعد چلے آتے ہیں. جتنا عرف میں معاشرے میں رائج ہے اس حد تک جائز، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا جی بعض جگہ دیکھنے میں ہے کہ انہیں اولاد میں کسی ایک آدھ بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ کمزور جی معذور ہے. اگر مثلا نابالغ و معذور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کا ایک مسئلہ ہے. مثلا 3 بچے ہیں، 3 میں سے خدا نخواستہ کہ ایک بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ پرابلم میں ہے اور اس کا بھی مسئلہ یہی ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے، جائز نہیں آپ کے لیے، کوئی بھی چیز استعمال نہیں سکتے. اب اس کا حل کیا ہونا ہے؟ حل یہ ہونا ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھی آپ لوگ ڈرا تو دیتے ہیں، حل بھی تو بتا دیا کریں. حل یہ ہے اس کا کہ ان کو جو ہے وہ رجوع کرنا پڑے گا، کس سے؟ حاکم شرع سے. حاکم شرع سے رجوع کرنا پڑے گا. حاکم شرع جو ہے وہ اجازت دے گا، کسی کو قیم بنائے گا، کسی کو سرپرست بنائے گا اپنی طرف سے، اور اس کی اجازت کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تب جائز ہے. ورنہ بغیر اجازت حاکم شرع کے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے
کہ وہ چیز کو استعمال کرے حتیٰ بیوہ. صحیح، مسئلہ سخت ہے. بہرحال ہمارا ٹائم چونکہ ختم ہو گیا، لیکن یہ کہ بہرحال اب اگر موقع ملا تو اگلے اس میں آپ کو بتا دوں گا اس کے حل آثار کو مٹانے کے. رہ گیا چونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. جی حل زیادہ ضروری ہے لیکن ٹائم بھی ختم ہو گیا نا ابھی. جی مجھے نہیں پتہ، اگر کہیں گے تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا. کہ حل جو ہے وہ جی زیادہ ہیں، تقریباً 25 ہیں. نہیں وہ سر ہم یہاں مدرسے سے کہہ دیں گے کہ وہ ابھی آپ کو بلائیں تاکہ ہمارا یہ لیکچر پورا ہو جائے. بہرحال دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی جلدی دوہرا دوں. دیکھیں جس طرح سے بعض گناہوں کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے بعض روایات میں اس طرح کے اعمال بتائے گئے ہیں کہ جس کے انجام دینے سے گناہ کے اثر کو ختم کیا جا سکتا ہے، حتیٰ گناہ کو نیکیوں میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. صحیح. مثلاً قرآن کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلی چیز جو اس کو بیان کیا ہے وہ ہے ایمان کی مضبوطی. جتنا ایمان انسان قوی کرے گا، مضبوط کرے گا، اس کے گناہ خود بخود ختم ہوتے جائیں گے. خود قرآن کی آیتیں موجود